بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051-280-5031۔ مشتاق منہاس صاحب، کل میں آپ کے آگے التجا کرتا رہا کہ مجھے اپنی بات جو ہے سمجھا کر عرض کر دینے دیجئے۔ آپ یہ سمجھے کہ میں جیسے خدا نخواستہ ٹی ٹی پی کی حمایت میں اور جو پی ایف نے جو کارروائی کی ہے اس پہ تنقید کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں جن خدشات کا اظہار کر رہا تھا آج اس کا شاخصانہ آپ کو نظر آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان ماشاء اللہ حال ہی میں ان کے بندوں نے کابینہ میں شرکت کی ہے، حکومت کے اتحادی ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فین شمالی یہ وغیرہ وغیرہ، اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپریشن کے نام پر آبادی میں عسکریت پسندوں کے خلاف ہوائی جہاز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں بے گناہ افراد کی ہلاکت اور عام شہریوں کی نقل مقامی کے حوالے سے رپورٹیں تشویشناک ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اس کے بعد مولانا سمیع الحق صاحب ہوتے تھے، انہوں نے آج یہ کہا کہ جی اب میں نے بات چیت کرنی تھی یہ طالبان کے ساتھ، میرا تو اس سے آپ کو تعلق نہیں، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے بھی آج بیان فرمایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے شبہ ہے کہ حکومت آپریشن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور کیسے بڑھ رہی ہے؟ آئیں بیٹھے اور ہمیں بتائیں کہ آپریشن کرنا ہے تو کیوں ضروری ہو گیا۔ اور اس کے بعد میڈیا کے بیشتر حصے میں اس وقت جو ہے یہ بات جاری ہے کہ صاحب یہ جو آپریشن ہوا یا جو بامبنگ ہوئی یا جو ایکشن ہوا میر علی میں، اس کا آرڈر راحیل شریف صاحب نے دیا یا نواز شریف صاحب نے؟ اب آپ مجھے بتائیے، میں جو بکواس کر رہا تھا غلط کر رہا تھا؟ نہیں، آپ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا، میرے آپ سینئر ہے، میں آپ کی بالکل عزت کرتے ہوئے آپ سے تھوڑا سا اس یہاں پہ جان کی امان پا کے آپ سے یہ التجا کروں گا کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے تھے کل بھی، اور آج بھی آپ نے جو پکچر پینٹ کی ہے اس میں بھی آپ نے ایک پورا مدعا یہ کہ ساری چیزیں کر کے کہ جی بڑی بے چینی ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ میں بالکل آپ سے عرض یہ سب کروں، دو نمبری، یہ پہلے دن سے مجھے یہ بتائیں فضل الرحمان کا کیا سٹیک ہے اس بات کے اوپر کہ اس ملک میں جو لوگ مر رہے ہیں اس کو کس چیز کی جو ہے نا، وہ خود دہشت گردی کا شکار ہوا، لیکن ان کو کس چیز کا ہے کہ یہ جو باقی پاکستان کے شہروں میں جو خودکش بمبار جو ہے نا چلتے پھر رہے ہیں جہاز، یعنی زمینی جہاز جو بنے ہوئے ہیں، وہ کہ کوئی ان کی طرف سے کبھی کوئی اس کے بارے میں کوئی اپنا کوئی تشویش کا اظہار کیا گیا؟ عمران خان صاحب کو لے لیں، وہ تو اس بات کو یعنی یہ ماننے کے لیے تو تیار ہیں کہ جناب یہ عسکریت ڈرون حملوں سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں جو آرے بازار میں یا بنوں میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ یہ بات نہیں کہتے کہ آیا ان لوگوں کا کیا قصور ہے، اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں کیا یہ یعنی جسٹیفائی ہے کہ ڈرون کی آڑ میں آ کر آپ ایک آدمی کو جو ہے نا کراچی میں مار دیں یا آپ مستونگ میں مار دیں؟ یہ کوئی وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ عام آدمی پارٹی والی سیاست کر رہے ہیں، تھڑے والی کے نیچے کہ اچھا جی ٹھیک ہے بڑا ہمیں اعتماد میں لے فلاں، بالکل ٹوٹلی دو نمبر ہے۔ مولانا سمیع الحق ماشاء اللہ پہلے دن سے مجھے بتائیں، مجھے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے، وہ تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کون ان کو سیریس لیتا ہے۔ اس سے پہلے آئی جی آئی سے لے کے آج تک مولانا سمیع الحق کا کیا ہے اس ملک میں سٹیک؟ جہاں پر کوئی معاملات ہوں گے وہاں پر وہ بھی استعمال کر لیں گے، وہ بھی استعمال کر لیں گے۔ تو کیا اس ملک میں، ہاں جس دن مجھے اس ملک میں حقیقی ہے دو تین بڑی پارٹیاں جن کے مفاد کو آپ نے ذہن میں رکھنا، جو یہ ایک ہے عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ڈائریکٹ وکٹم، ہاں جس دن انہوں نے کہا کہ اچھا جی یہ بات یا یہ بات ان کی بات میں وزن ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سارے سانے کو اپنے سینے پہ جھیلا ہے۔ پھر ہے ایم کیو ایم، آپ چاہیں ان سے میں ان کی حمایت کروں یا نہ کروں، وہ پہلے دن سے ہر طرح کی، ٹھیک ہے ان کے اپنے اندر بھی کوئی خامیاں ہوں گی لیکن وہ اس چیز سے لا تعلق ہے اور کھل کے بیان وہ کلیئر ہے اس معاملے میں۔ اس کے بعد آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی، جن کو آپ نے الیکشن میں بھی انہوں نے
سائڈ پہ کر لیا، لیکن وہ جس دن کو سیریس بات کریں گے کہ اچھا جی یہ بات ہے، ان تینوں اور پھر جماعتوں نے آخری کل جماعتی کانفرنس میں حصہ لیا، جی حصہ لیا، اور اس کی آخر چوتھی میں جماعت جو کو حکمران جماعت دستاویز ہے، تھی، چوتھی جماعت آخر میں جو دستاویز تھی اس پہ دستخط کیے ان کیے، تینوں جماعتوں نے، کیے، کیا تھا اس میں؟ اس میں تھا کہ مذاکرات کریں اور مذاکرات نہ ہو تو اس کے بعد آپریشن کریں۔ یہ نہیں تھا، کیا تھا؟ وہ تھا کہ ہر صورت پہلے یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، ان سے بات کریں۔ تو بات کریں نا، مشتاق صاحب، آپشن آپ نہیں۔ میرے ساتھ- آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے میرے ساتھ کل بھی زیادتی کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپریشن کا، کسی نوعیت کا آپریشن کرنے کا، میں تو یار تم سے زیادہ اس پروگرام میں داد فریاد کرتا رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ ریاست کہاں ہے؟ تو اب ریاست حرکت میں آئی ہے تو پھر کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ میں بتائیں۔ کل کہہ رہا تھا نا کہ اونرشپ کیوں نہیں لیتے؟ تو کس نے، کون اونرشپ؟ بھائی صاحب، کل ہمارے دوست پیارے آج بھائی کلیئر ہو گئی، خواجہ آج آگے۔ آصف صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے، کہتے کہ جناب ہمارے پاس ٹھوس اطلاعات تھیں اور افواج پاکستان کو ہم نے کہا ٹھیک ہے گیٹ دیم، اور اس کے نتیجے میں مندرجہ ذیل افراد کچھ کے نام یہ ہیں، کچھ کی عرفیت یہ ہے، کچھ کی تصاویر یہ ہے، اور یہ ہم نے کیا ہے، اور جب بھی آئندہ ایسا واقعہ ہوگا ٹھیک ہے ہم مذاکرات کو اب بھی تیار ہیں، لیکن جب بھی ایکشن ہوگا امیڈیٹ اس کا یہ ریئیکشن کافی، ہوگا۔ یہ اونرشپ نہیں آئی، یہ ڈرامے کافی ہو چکے ہیں پریس کانفرنس کب والے، ہوئے؟ یہ میڈیا پورے پچھلے 5-6 سال سے کب یہی تو ہوا ڈرامے ہے ہیں نا۔ ایسا؟ یہ ٹھیک بات، میں اس چیز کا حمایتی نہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو جا کے پریس کانفرنس کر کے کہ جی ہم نے کیا، نہیں۔ اگر انہوں نے کیا ہے، پاکستان کی ریاستی افواج نے یہ کیا ہے، اس میں ایک چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ اپنے علاقوں میں آپ نے جٹ طیاروں کے بمبارمنٹ سے کولیٹرل ڈیمیج کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور وہ یقیناً وہاں پر ہوا ہوگا، اس کی جو ہے نا اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ وہاں پر گراؤنڈ فورسز موجود ہیں، پاکستان آرمی کس لیے ہے؟ مثلا جو وردی پہنتا ہے وہ کوئی این جی او تو نہیں ہے نا، وردی پہنتا ہے وہ کفن باندھ کے پہنتا ہے، اس دن اس کا کام ہی یہی ہے کہ وطن کی سرحد کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اور لوگوں کے لیے مر مٹنا۔ تو آپ گراؤنڈ فورسز اتاریں وہاں پہ، اگر وہ یہاں پر آ کے اپنا بم آرے بازار میں پھاڑ سکتے ہیں تو ہمارے کمانڈوز وہاں پر جا کر یہ ایکشن کر سکتے ہیں۔ فضائیہ کا استعمال جو ہے نا وہ، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اوور ری ایکشن ہے کہ شاید اس سے یہ نقصان، لیکن آپ گراؤنڈ فورسز کو اتاریں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اونرشپ لینے کی کہ یہ فلاں، بالکل کلیئر ہے، گورنمنٹ، فوج، عسکری ادارے، سیاسی قیادت، فلاں یہ وہ، فوجی تو قیادت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اب اس کے لیے کسی اونرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات پوری گورنمنٹ کے اندر اور آرمی کے اندر یہ چیز اس سیم پیج کے اوپر ہے کہ انہوں نے ایکشن آپ کرنا کو ہی کرنا، اکیلے اور میں action- بتایا ہوگا کسی نے؟ جی اگر یہ بات اس طرح ہوتی تو جی، آج جی۔ میڈیا میں یہ سوالات نہ اٹھ رہے ہوتے۔ ہمیشہ خود نہ ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایکشن، آپ ایکشن کر رہے ہوں تو سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے، آپ 3-4-6 ایکشن اور کر لیں اس طرح کے، اگر آپ دیکھیں تو کہ سوالات نہیں اٹھیں گے۔ سوالات اٹھتے اٹھتے بیٹھ جائیں گی جب کیا اس بات کا کر رہے کوئی ہو تم؟ افادیت ہوگی۔ اب آپ یعنی پچھلے 1.5-2-4 سال سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ زمانے کی بات کر رہے میں ہیں؟ اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ 1992 یاد ہے؟ آپ میری بات سنیں۔ 1992 یاد ہے؟ ٹھہر جاؤ، بالکل۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ مجھے کیا یاد ہے؟ 1992 یاد ہے؟ جی آپریشن ہوا تھا سندھ میں، یاد جی، ہے؟ ہوا بہت تھا۔ ساری بریفنگز کے بعد جی ہوا تھا۔ بعد ازاں کیا ہوا تھا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف جانا ہے، یہ تو جی یہ تو ہے حقیقی بن گئی، کراچی ہو گیا۔ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا، ہوا تھا نا؟ ہوا تھا۔ تو مجھے تو وہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تو کوئی دیکھیں کراچی، آپ مجھے پھر اس وہی بات بات کے کر رہے ہو اوپر، تم۔ آپ جب کراچی کے حالات اور تھے، یہاں پہ حالات اور ہیں، وہاں پر کسی اور طرح کی دہشت گردی، چور بازاری، اغوا برائے تاوان، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، سکھر اس طرح سے کی بات ہے۔ ایک کال یہ آپ ہے، دو چیز، بس یہی وہی شکست غالب کی ذہنیت بات ہے، یہی ہوتی ہے۔ میری شکست خوردہ ماشاءاللہ۔ جی۔ یعنی ایک طرف میں روزانہ چیخ رہا ہوں کہ ریاست ریاست، تو سکھر اب بھی سے میں نے ریاست نے کال کچھ لے لی۔ کیا تو آپ میری نیت شکست تو خوردہ بات- ذہنیت کو اچھا، چلیں ایک جی، کال آپ- لے لینے دو تاکہ مجھے کوئی ٹیکہ لگ جائے طاقت کا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، گلاب سنگھ کھوس سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھیا۔ اچھا سر جی، یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ کچھ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بات کریں۔ اچھا سر، یہ دیکھیں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں آج کل جو چل رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری عوام دیکھ رہی ہے میڈیا پہ نا، جی کہ بے گناہ شہری جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں کہاں پہ؟ آل اوور پاکستان۔ جو خودکش حملے ہوتے ہیں ٹھیک اس میں لوگوں کی قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔
اس پہ دیکھیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے APC بلوائی تھی اور تمام پارٹیوں سے مشاورت کے بعد کہ جی ہم ٹھیک ہے مذاکرات کریں گے. تو اب جب مذاکرات کی بات ہوئی اس کے بعد سب کچھ ہوا تو یہ اب جو ہے عمران خان صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب جو ہے نا وہ اب اس بات سے مکر گئے کہ جی نہیں ٹھیک ہے مذاکرات نہیں ہو رہے تو اس کے خلاف جو ہے نا کارروائی بھی آپ نہ کریں نا. جو قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ اس کا روکنا ہے جی. اسی لیے تو آپ اس میں سے جو بھی کنفیوز ہے نا ماشاءاللہ، اور آپ میرے بڑے ہی سینئر بڑے ہی قابل احترام ہیں، لیکن آپ بھی درمیان میں کنفیوز نہیں ہوں. آپ کا کیا یعنی ہونا چاہیے؟ آپ کہیں کہ اچھا بسم اللہ ابتدا کی ہے، آنرشپ بھی آ جائے گی. آنرشپ لیں 2-4 دن یعنی آج آپ کو انفارمیشن دی نا، اتنے ازبک تھے اتنے جرمن تھے، کس نے دی؟ آ گئی نا جی. کس نے؟ ذرائع کو کوٹ کر کے ایک جرنلسٹ نے کہا، ذرائع سامنے آیا کرتے ہیں جب فیکٹس بتائے جاتے ہیں نا. آپ اپنے اوپینین کا اظہار، اب جرنلزم نہ سکھاؤ مجھے، اتنی بھی اب مہربانی کرو بھائی. مجھے کنفیوز ذہن کا ضرور کہو لیکن مجھے صحافت نہ سکھاؤ. اوپینین کا اظہار جو ہے آپ ذرائع کے ذریعے ضرور کرتے ہیں، بٹ وین یو ٹاک آف فیکٹس اینڈ یو آر ان کمانڈ اینڈ یو نو دا کہ میں نے یہ 33 مارے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ 33 دہشت گرد یہ ان کے نام ہے، یہ میں نے مارے ہیں. یس آئی اون اٹ. تو یہ آ جائے کیا باتیں کرتے ہو؟ ناظرین حضرت ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا نصرت صاحب، سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ آرمی اور یہ ایجنسی کس اتھارٹی کے تحت بمبارمنٹ کر رہے ہیں اور فلاں یہ وہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہاں پر یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ بھی اٹھا رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ فیکٹس بھی لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ 2009 میں گورنر KPK نے آرمی کو جو ریکوزیٹ کیا تھا کہ جی سوات میں اور فاٹا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ نے اور باقاعدہ اس کو نوٹیفائی کیا تھا اور اس کی ایڈ میں وہ آئے تھے. اور آرمی کو یہ کہا گیا تھا ٹاسک یہ دے کے کہ ٹائمنگ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ سوات میں اور فاٹا میں جہاں جہاں آپ ضرور سمجھے وہاں پر یہ کر لیں. وہ آرڈرز ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، کسی وڈرا نہیں کیے اسی اتھارٹی کے. وہ یہ آن گوئنگ یہ جو سوات والا آپریشن تھا اس کو آگے چلا رہے ہیں. اچھا اب مانگ رہے ہیں اصحاب میر علی کا، ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مولانا حضرات اور باقی ہے کہ جی وہاں پر یقیناً ذرا معصوم لوگ بھی مرے ہوں گے، لیکن نصرت صاحب یہ آج سے نہیں، یہ 3-4 سال سے ہوگی. 18 ماہ جو ہے نا، 18 ماہ صرف جو ہے باجوڑ میں 18 ماہ وہاں پہ بمبارمنٹ ہوئی ہے. 1-2 دن نہیں، آپ خود سوچ 18 ماہ میں آپ خود سوچیں کہ کتنی مرتبہ کتنی فلائٹس گئی ہوں گی اور وہاں بمبارمنٹ. 13 میں 3-4 ماہ بمبارمنٹ ہوتی رہی ہے. اس کے علاوہ سوات میں پیوچار ویلی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ سارے یہ اس سے پہلے نہ ہوئے. آج یکدم آپ کو میر علی میں یہ آپریشن ایک شروع ہوا. بات کو تو اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نصرت جاوید کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں مولانا حضرات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. نہیں مجھے پتا آپ میں ہرگز نہیں کر رہا ہوں. پہلے حیدرآباد سے اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے جب ایئر فورس نے آپ کو پتا سرگودا میں کامرا میں میران بیس پہ یہ اسی لیے اٹیکس ہوئے تھے کہ وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ آپریشن کرتے ہیں. بالکل وہ اور ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیوں انہیں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی بھائی. ایک تو یہ بات بولنا تھا میرے کو کہ جیسے کہ آپ کا بھی پروگرام ہمارا ماشاءاللہ بڑا اچھا آ رہا ہے. اس میں کہ آپ نے کہا کہ طالبان سے مذاکرات اور یہ اس موضوع پہ جو بات ہو رہی ہے، کیا پاکستانی فوج اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کے لیے مذاکرات کے اوپر ہی جا رہی ہے؟ وہ روز ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں اور ہم مذاکرات کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو مذہبی تنظیمیں کے تحفظات ہیں تو ان مذہبی تنظیموں کے خلاف بھی تو کریک ڈاؤن ہونا چاہیے نا، کہ جب وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور طالبان کو کہہ رہے ہیں. میں آپ کی دوسری بات سے میں فوراً ایگری کروں گا کہ جو ان کو میڈیا پہ بیٹھ کے تحفظ فراہم کرتے ہیں اور وہ تحفظ یعنی فراہم کرتے ہوئے ان کے بارے میں جو عقیدت پائی جاتی ہے لوگوں میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن میری اس ڈیمانڈ میں طاقت اور قوت مشتاق بھائی مجھے غلط مت سمجھو، صرف اسی صورت میں آئے گی کہ جب میں یہ آپریشن کرتا ہوں میں اس ایکس پوائنٹ کے اوپر میں PAF کے پلین بھیج کر میں کہتا ہوں کہ بوم اٹ اینڈ آئی سے آئی ڈیڈ اٹ. کیوں کیسے نہیں، لیکن ان ریٹرن ذرائع کے ذریعے پھس نہ کریں کہ جی 33 ازبک تھے اور 2 جرمن تھے اور فلانے تھے.
ان کے ایک نام نہ صحیح شکلیں ہوں گی نا. آخر آپ نے کسی بات پہ طے کیا نا مولانا کہ یہ ازبک ہیں. مشتاق بھائی میں جو التجا کر رہا ہوں اس سے میری بات میں زیادہ وزن آئے گا. اچھا وہ بھی کر لیں گے, لیکن اس پھر جب تم کہو گے کہ مولانا سمیع الحق صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تو خود 3 مہینے منتیں کر کے جو ہے پہلے تو ٹائم لیا اور پتہ نہیں 4 کام بتائے ہوں گے وزیر اعظم کو, اور آپ نے جو مذاکرات کیے تو وہ مذاکرات سے ہمیں آپ نے کم از کم ان سے یہ وعدہ کسی سے لے کر دیا تھا کہ سیز فائر ہوگی. تو میں جب یہ بات کروں گا اس میں وزن آئے گا. جب یہ اطلاع میرے پاس نہیں ہوگی تو جب مولانا فضل الرحمان وزارتیں لینے کے باوجود ایسا بیان دیں گے تو اس میں تھوڑا سا وزن آ جائے گا کہ یار یہ بندہ وہاں کا رہنے والا ہے. بنو بالکل یوں لگتا ہے ان کے اپنے مدرسے بھی, ان کے مسلک کے, ان کے ماننے والوں کے شمالی وزیرستان میں کافی ہیں, تو شاید یہ بات درست کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں, یہ کنفیوژن ہے, میرا کنفیوژن نہیں ہے. نہیں آپ کا نہیں ہے, لیکن جو یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, یہ ذرا یہ کام آگے بڑھنا ہے. اب بہت زیادہ ہو گیا, اب مزہ سخت نہیں ہے ہمارے اندر یعنی لاشیں اٹھانے کی. تو اب اگر یہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں تو ایک دفعہ اس کو ختم کر دیں, پھر یہ نہ پھر کہیں کہ اچھا جی فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. چلو بریک پر جانے سے پہلے کراچی سے کال لے لو. تھوڑا سا آپ نے دل میرا خیال ہے نرم کیا ہے میری بات پہ. نہیں دل نہیں, آپ شاید کراچی سے ایک اور کال آ جائے گی, آپ شاید میرے پوائنٹ آف ویو کو تھوڑا سال کے بعد بریک تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کو تیار. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم میں رفیق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی رفیق صاحب. جی محترم میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طالبان ہمارے اوپر روزانہ حملے کر رہے ہیں, معصوم بچوں کو مار رہے ہیں. جی ایک طرف یہ لشکر جنگل کے حملے کر کے, تو وہ جو کوئٹہ میں کل انہوں نے کیا ہے, مارے جا رہے ہیں ہماری فقہ جعفریہ کو. تو ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ ان کے اوپر آپریشن کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ ان کو کیوں نہیں مارتے؟ یہ جو طالبان اسلام پھیلا رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے؟ جی یہ بالکل بجائے دیکھیں وہ جو مستوں والا یا کوئٹہ والا جو واقعہ ہے وہ پولیس سے اس کے بارے میں بھی میں کچھ عرض آپ کو بریک کے بعد کہوں گا. کریں گے جی سب کی بات ہے, میں بالکل کروں گا, تم سے وعدہ. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا اب یہاں بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا, میرا وعدہ ہے تم سے, لیکن ہم بڑیاں گلاں تو کرتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے. ایک بچی نے, نجمہ شفیع اس کا نام ہے, والد کا نام محمد شفیع ہے, عمر ہے بیچاری کی 12 سال, اور اس نے یونین کونسل چنن پیر تحصیل یزمان ضلع بہاولپور سے یہ میاں بھجوایا ہے مجھے. اور اس بیچاری نے داد فریاد صرف اتنی کی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ جو چولستان نہیں ہوتا, یہ جہاں پہ ماشاءاللہ وہ جو انرجی پارک بن رہا ہے نا, ٹھیک وہاں پہ انہوں نے 75 سکول بنائے تھے, بہاول نگر, رحیم یار خان اور بہاولپور میں. یہاں پر 5500 چولستانی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں کل بھی تمہیں کہہ رہا تھا نا تو کہ میٹرو بس وغیرہ کا ذکر آ گیا ہے, تو اس دفعہ کے بجٹ میں نا رقم نہیں رکھی گئی. تو یہ جو 5500 بچے ہیں ریگستانوں کے اٹھے ہوئے چولستان کے, جو ہمیں بجلی دیں گے, ان کی تعلیم آگے کیسے ہوگی؟ اگر یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں ہمارے حکمران تو ان کی مہربانی ہوگی. بچی نے خط لکھا ہے اور واقعی میں ایمان سے اس وقت سے خاموش ہوں. ہم چلو اب آ جائیں بڑی بات پہ. بڑی بات پہ بات یہ ہے مشتاق میرے پیارے بھائی کہ اچھا پہلے بڑی بات سے پہلے کراچی سے, شاید کراچی سے کوئی بڑی بات کر دیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عزیز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عزیز صاحب. میں نائب صاحبی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں ریٹائرڈ پینشنر ہوں پی ٹی سی ایل سے. ٹھیک. مجھے آج تک انہوں نے اتنا ذلیل کیا ہے, پریشان کیا ہے کہ مجھے آج تک پینشن نہیں مل رہی. میں بہت زیادہ بیمار آدمی ہوں. چلیں جی ضرور, اگر کوئی سن رہا ہو تو ضرور عزیز صاحب ایسے پینشنرز یہ بھی بات ضرور ہونی چاہیے. وہی جیسے بچی کی بات کی ہے,
ایسے مسائل بے تحاشا ہیں، وہ ان کو PTCL بھی والے ایڈریس جو ہے نا کرنا وہ ضروری سرکار ہے۔ کے پیسے نہیں دے رہے، تو لیکن آپ مشتاق پنشمنٹ میرے کو پیارے کہاں بھائی سے دیں گے؟ دینا اپنے چاہیے، سارے خود اپنا دوستوں منافع تو کو- کما رہے ہیں نا۔ اپنے سارے لیکن یہ دوستوں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ابھی بھی 76% گورنمنٹ کے جو ہے نا وہاں پہ شیئرز ہیں۔ ہاں تو میرے بھائی، لیکن ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب اب بنیادی فرائض ہم ریاست کو بچائیں گے، اپنے لوگوں کو بچائیں گے، تو یہ تمام جو مسائل کا اپنی جگہ روزمرہ کے مسائل کا ایک انبار ہے، اسی صورت ایڈریس کریں گے۔ یہاں تو اب جانوں کے لالے پڑ گئے۔ مشتاق صاحب اچھا، ویسے ایک چیز ہے، اب بات تو بڑی کر رہے ہیں، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہاں جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی شاید دیکھیں نا، آج 410 مستوں، کہاں کوئی فائرنگ، یہ وہ پولیو ورکر اٹیکس، یہ اس میں کل بلاول بھٹو صاحب، ایک بڑی پارٹی کے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات، بڑی پارٹی کے ایک بڑے مثلا جوان سالہ ایک لیڈر ہیں، نئی قیادت ہے، اب ان کا خطاب باقاعدہ ایک پیڈ کنٹینٹ کے طور پہ آ رہا ہے، ساری چیزیں اچھی بات ہے، انہوں نے وہ ثقافت بچائیں سندھ کی 1000 سال، وہ سندھ ہمارا ہے، سب لوگوں کا ہے اور اس کی قابل فخر تاریخ ہے کہ ثقافت بھائی پہلے انسان بچاؤ، آپ کی سرکار ہے، آپ پہلے پولیو ورکرز وہاں پر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، سندھ کے اندر بتاخوری، آپ پہلے لوگوں کو بچائیں، ثقافت خود انسان نہیں رہیں گے تو کیا ثقافت کس نے آگے بچانی ہے؟ یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، بالکل وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو انسان بچانے کا پاکستان کے شہریوں کو زندگی کے تحفظ دینے کی بات آ گئی ہے۔ مشتاق، مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت سوات میں آپریشن ہوا اس وقت سے فضا یہی تھی کہ اب یہ کام شروع کر دیا گیا ہے تو اسے روکے نہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، اس وقت ہمارے بہت ہی دانشور جرنیل ہوتے تھے کیانی صاحب، ان کے بارے میں ہم تعریفیں لکھ لکھ کر بول بول کر پریشان ہو گئے کہ تھنکنگ جرنیل ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، ہاتھ نہیں چھڑتا، اور انہوں نے یوں کر کے ایک ورکنگ پیپر لکھ کے کہا، اے اوباما، افغانستان میں جنگ جتنی ہوتی ہے جتنی ہو، روک کے کہا یہ لو رکھا۔ 26 ملاقاتیں کی ایڈمرل ملن سے، آخر میں ایڈمرل ملن ریٹائر ہونے سے پہلے کہہ گئے کہ حقانی گروپ کی اصل پشت پناہی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، یعنی یہ نکالا 26 ملاقاتوں میں اس خوش گفتار آدمی نے، بڑے تھنکنگ جرنیل نے۔ وہ بار بار یہ کہہ کر جان چھڑاتے رہے کہ جی سارے ہمیں عوام کا مینڈیٹ لے کر دیجئے، پوری قوم سیاستدان ہمیں ہمارے پیچھے اکٹھی ہو جائے، کھڑی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں نے تمہیں ایسے چلتے پھرتے بات کی، میری بدقسمتی میں بات ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، آپ پھر اس کو پکڑ کے میری دھنائی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ راحیل شریف صاحب یہ ذرا پکے ہیں اور ہوگا تو ریٹیلیٹ فوراً ہوا کرے گا۔ اچھا، اب اس میں پتا ہوا کیا اس پورے عرصے میں، انہوں نے 6 سال لے کر جو ہمارا وقت تھا نا، اب میری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو پورا عرصہ ملا ہے اس میں صرف میں تمہیں ایک پیٹرن کی بات بتاتا ہوں۔ مشتاق بھائی، کل کراچی میں پولیو کی ٹیم پہ حملہ ہوا، جی ہوا، کراچی سے 4 سدہ کتنی دور ہے؟ بہت دور۔ آج صبح ان کو جس پولیس نے پروٹیکشن دینی تھی وہاں ہوا، یعنی کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر کے اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا کر کہ پولیو کے قطرے دراصل مسلمانوں کی نسل کشی کا ایک بڑا، یہ یہودیوں اور فلانوں نے یہ راستہ نکالا ہے، لہذا اس کو پلانے والا واجب القتل ہے، ان کو پھیلا دیا گیا ہے۔ توبہ، اور جہالت یہ ہے کہ لوگ اس کو، میرے خیال میں لوگ تو نہیں لیکن ایک خاص اپنا انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ لوگ تو اب بھی دیکھیں نا، اب بھی پولیو تو بڑھ رہا ہے نا اس کی وجہ سے، یعنی آج سے 10 سال پہلے اتنے کیسز نہیں تھے، وہ نہ پلا کے اور یہ چیزیں کر کے آج دیکھیں نا ان بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب میرے خیال دنیا میں اچھا، اب ان لوگوں سے ان ممالک میں سے ابھی زیادہ تھوڑی ہے۔ دیر پہلے ہماری رحم بی بی کے وہ شو میں حمزہ صاحب، انہوں نے پگ سفید پہنی ہوئی تھی ماشاءاللہ، وہ غالباً کچھ اچھا، آپ کا تو وہ آوان بنے ہوں گے نا، حفص آوان ٹائپ کو ذرا ہوتا ہے، یہ خیر ووٹ شوٹ دینے کے لیے ایسے روپ دھارنے پڑتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، وہ میں بلو بیک کا جو ذکر تمہیں کرتا ہوں نا، کہ ارے صاحب ہر شہر میں 150 100 150 سلیپر پہنچ چکے ہیں، جیسے ہی کچھ ایکشن نارتھ وزیرستان میں ہوا ٹک 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 ٹک، بھائی بات یہ ہے کہ روزانہ ہی ٹک 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 ہو رہا ہے نا، بغیر آپریشن کیے۔ ہاں تو پھر کم از کم ہم اس سے دگنا ہو جائے گا یار، اس سے تیگنا ہو جائے گا بھائی، یار۔ قسطوں میں مارنے کے ایک ہی دفعہ ہمیں مارو، ہم تو یار تاکہ کم از ختم کم، کرو۔ بالکل صحیح بات۔ ایکٹ اوور وتھ،
یہ جو ہے نا، لیکن یہ کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، یہ جو ابھی ایک قسم کا جزیرہ بنا ہوا ہے، یار کون سا جزیرہ؟ کہاں پہ کون سا جزیرہ؟ کون سا جزیرہ؟ آپ تو رہتے ہی گیٹڈ کمیونٹی میں ہیں جو سارے خوشحال فرقہ واریت کی لہر اسی صوبے کے اندر ہے. آرے بازار میرے خیال میں کوئی سندھ میں تو نہیں ہے نا بھائی. بابو جو تیرا حکمران ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے بلٹ پروف میں، اس کی حفاظت کا بندوبست پورا، کنٹونمنٹ بھی ہمارے تقریباً خبر ہے. اچھا لیکن پتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ رہتے تھے پہلے ایس بلاک میں DHA. اب کسی نے کہا پتہ نہیں اب کسی دشمن کی اڑائی لگتی ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید GOR1 میں شفٹ ہو رہے ہیں یا شفٹ ہونا چاہتے ہیں یا کوئی صاحب. ہاں مثلا کوئی ہے ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو وہ 2-3 دن سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ نہیں ہے. لیکن مثلا یہ ابھی تو نہیں میرا خیال ہے، لیکن ابھی 3-4 دنوں سے ان کی طبیعت ویسے کافی، اللہ خیر کرے، اللہ خیر. لیکن یہ دیکھیں نا شاید یہ وجہ ہو کہ GOR میں شفٹ وہ میرا خیال ہے کہ ان کی کچھ 3-4 دنوں سے کچھ طبیعت بہتر نہیں. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بلو بیک بھائی، وہ جو وقت مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپریشن کیوں نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ کہا جا رہا ہے. نہیں، میں خاص فرقہ واریت کے تناظر میں نے بات کی تھی اور انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. وہ چلے باقی تو ہمیں پتا ہے کہ کون سا کس کی پشت پناہی کر رہا ہے. باقی فرقہ واریت کے ضمن میں بھائی میرے، ان لوگوں تو پولیس کا کام ہے نا. یہ تو دیکھیں نا، یہ اس میں تو فوج کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ہر صوبے کے اندر اور خاص کر کے یہ جیسے ہزارہ ہماری کمیونٹی ہے. مشتاق میں نے دیکھا ہے تمہارے اندر ایک اتنی بری عادت ہے نا، تم یوں تیلی لگا کے نا مجھے. نہیں تیلی نہیں، میں یہ باقاعدہ تم نے تیلی لگائی ہے. تیلی کیوں لگائی ہے؟ میں یہ پولیس کا کام ہے نا. پولیس کا کام. پولیس کس کے انڈر ہوتی ہے؟ چیف منسٹر کے انڈر ہوتی ہے. اچھا، ایک چیف منسٹر کا نام سن لیجئے، ڈاکٹر مالک صاحب. ڈاکٹر عبد المالک صاحب بالکل بڑے چاؤ سے لائے، بڑے پیار، ہم بھی ان کی بڑے گن گاتے رہے. رجسٹانی کے بعد دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے. میرے پیارے بھائی جناب حامد میر صاحب کے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے وہ مستون یاد دلایا کہ بھائی یہ پھر انہوں نے اس کا ایسے آئنسٹائن سے بڑا مان سے جینیس نے کیا مطلب حل ڈھونڈ لیا انہوں نے. باقاعدہ پوری ڈاکٹری کی اس پہ. میں کہتا ہوں آئنسٹائن، وہ یوریکا ایک ہوا تھا، ایک اور وہ جو ارشمیدس تھا وہ جو ٹب میں تھا اور وہ اریاں ہی وہ بھاگ گیا تھا، پالیا پالیا چیختا ہوا. اس طرح کا یوریکا مومنٹ آیا. حل یوں دیا انہوں نے. کیا حل دیا انہوں نے کہا یہ ادھر بسوں سے نہ جائیں تو کس سے جائیں؟ فیری کراچی تا چاہ بہار. نہیں تو پھر اس میں چاہ بہار ایران میں فیری سستی بھی پڑے گی، باحفاظت بھی ہوگی، کراچی سے چلاؤ. تو وہ کیا یہ دیکھیں نا، یہ پہلے سفینہ حجاز نہیں آیا کرتا تھا، اسی روٹ سے جاتا تھا. نہیں وہ تو، اور وہ تو اس طرف کو جاتا تھا نا یار، یہ زائرین والا. نہیں یہ بھی ہے. سوال یہ ہے، سنو میری بات. نہیں تو اس میں دیکھیں ایک چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے اس بات پہ ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ میں تفتان سے لے کے کوئٹہ تک آنے والے زائرین کو اللہ کے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے پاکستان کے شہریوں، میں اگرچہ بلوچستان کا منتخب وزیر اعلیٰ ہوتا ہوں، اگرچہ میں سردار بھی نہیں ہوں، اگرچہ نصرت جاوید اور مشتاق جیسے بےہودہ آدمی بیٹھ کے میرے لیے ڈھول بجایا کرتے تھے کہ یہ عوامی آدمی ہے، اس نے باقاعدہ اسٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی باتیں اب بھول جاؤ. میں تمہارے آگے اعتراف کرنا چاہتا ہوں تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مستون کو ویسے تو سیٹلڈ ڈسٹرکٹ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن میں بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان مستون پہ میرا ذرا کنٹرول نہیں ہے. کیا اس لیے ایسا کرو کہ فیری نہ ہی آیا کرو. تو فیری کیا پھر جب اگر آپ اس بات کے اس کے لیے بھی تو دیکھیں نصرت صاحب، ایک چیز ہے فیری چلا کے کدھر جائیں گے آپ؟ کراچی. اچھا یہ بھی دیکھیں نا اپنا پتہ نہیں میر صاحب نے ان کو پھر جو ہے نا، میں تمہیں کہتا ہوں تم میرا دل جلا دو. اب فیری کراچی سے چلاؤ گے تو کراچی سے جب بندہ چھوڑ کے آخر کسی وہ کیا سلیمانی ٹوپی پہن کے آخر انہوں نے آنا تو کوئٹہ ہی ہے نا، تو کیا مثلا نہیں ان کا یہ خیال. دیکھو ایک بات تو درست ہے کہ سارے لوگ جو ہے جو مجھے یہ بتائیں، مطلب کوئٹہ سے آپ باہر نکلیں تو آپ جب ایران کی سرحد کو جائیں گے تو راستے میں وہ آئے گا راستہ، ٹھیک ہے نا جی. لیکن دوسری طرف فرض کرو آپ کوئٹہ سے ہی ہے
ہاں ہاں آپ ہزارہ ہے، ہاں۔ آپ کو زیارتوں کے لیے ایران یہ جانا دیکھیں تو ہے، صحیح، یہ تھوڑا سا ایک سیکنڈ مجھے تو دوسرا راستہ سن لینا میرے منا، تجھے کوئٹے سے جانا پڑے گا، گوادر ویسے ایران سے تو قریب گوادر ہے قریب- تو مستونگ کہاں سے آتا ہے؟ مستونگ نہیں، راستے مستونگ تو یہاں آئے گا ہی نہیں نا، کیوں نہیں آئے گا؟ نیچے کرے کیسے نہیں آئے گا؟ اوپر کریں جی، مستونگ تو کوئٹہ سے نکلے تو مستونگ ہے، یہ اوہو بھائی، قریب لائن ہے یار، وہ تم وہ انہوں نے ایک ایسا راہ بنایا ہوا ہے جس میں یار وہ نیچے کوئٹہ یار وہ کوئٹہ جو کو لاؤ یار، کوئٹہ بابو کو وہ لاؤ، جو یہ مستونگ دیکھو کی پہاڑیاں جہاں سے یہ اچھا جس حملہ کی ہوا مرضی ہے نا، پہاڑیاں ہیں، آپ آئیں جو کوئٹہ سے آپ نکلیں گے، آپ مستونگ میں اللہ تعالیٰ استاد میرے پیارے بھائی تم چاہے اس پہاڑی سے نکلیں وہ مستونگ دیکھو تو آئے گا ہی۔ مستونگ کا جو ریڈیس ہے نا، مستونگ سے جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں نا ایرانی سرحد کی طرف، پہلے میری التجا سن اچھا۔ لو بابو، تو پھر کچھ پہاڑیاں آتی ہے، لقدق صحرا ہے اور ویران پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کمیونیکیشن بھی نہیں ہوتی، یہ درست ہے۔ اس کو اس علاقے سے بائی پاس کرتے ہوئے، لیکن ڈاکٹر ملک سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ملیٹنسی جو ہے وہ کہاں ہے؟ تربت کے مکران کوسٹل بیلٹ پہ سارا جو ہے نا، اچھا وہاں سے وہ پھر یہ ایک دن میرا خیال ہے اگر تم بلاؤ گے پروگرام میں تو کہیں گے کہ مشتاق بھائی میں نے بڑا اچھا آئیڈیا سوچا ہے، یہ جو سارے زائرین ہیں ان کو پاکستان کی ایئر فورس C-130 دیا کرے، وہ C-130 جو ہے ان کو کوئٹہ سے ہی اٹھائے کوئٹہ سے اور سیدھا جا کے اٹھائے اور وہ بالکل جہاز کے تفتان پہ چھوڑا ہے بس، نہیں جائے فیری، پھر دو ہو جائیں گے نا، پھر زیارت کے ساتھ ساتھ ایک ٹکٹ پہ دو مزے ہو جائیں گے، فضائی سفر بھی ہو جائے گا اور بحری سفر بھی ہو جائے گا۔ جب تمہارے منتخب وزیر اعلیٰ ٹنل نہیں کوئٹہ سے نکلتی اور جا کے ہاں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ جی ایسا کریں کہ کچھ زمین دوست آج دیکھیں نا، ایک وہ ویسے بن رہی ہے نا گوادر تک، وہ کیا وہ بننی ہے وہ تو اقتصادی کاریڈور بن رہی ہے نا، تو ایک اقتصادی کوریڈور، تو ایک جان بچانے کے لیے ایک انڈر گراؤنڈ، ہاں ایک زائرین کی کوریڈور، اس کے لیے انہیں پنجاب گورنمنٹ سے تھوڑی سی معاونت لینی چھوڑو پڑے یار، گی، لیکن میں یہ سمجھتا تم نے جان بوجھ کے ڈاکٹر مالک صاحب سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بھی اس طرح کی یوریکا مومنٹ آف ڈاکٹر مالک۔ ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت، جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @اور.tv نصر جاوید اور مشتاق ناز کو خدا حافظ۔